معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایران کے تمام بجلی گھر اور پل اڑا دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ کہا ایران پر حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں بس بہت ہو گیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی اور معاہدہ کرنے پر زور دیا۔ ایران میں توانائی کے اہداف کو آخری مرحلے میں دیکھا جائے گا۔ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ آبنائے ہرمز میں 20% ٹیکس لینے پر یو ٹرن لیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے کا خیال ہی ناپسندیدہ ہے۔ خلیجی ریاستیں ٹول ٹیکس دینے کی بجائے امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گی۔ ٹرمپ نے ایران کو گریٹ باکسر سے تشبیہ دے دی۔ کہا ایران ایسا باکسر ہے جب لگے آپ جیت گئے ہیں اور اچانک دوبارہ پلٹ کر وار کر دے۔ امریکی صدر نے عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کو اچھا لیڈر قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو شام اور لبنان سے فوج نکالنے کا کہہ دیا۔ اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، ایرانی صدر کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل۔ مسعود پزشکیان نے کہا ٹرمپ بتائیں کیا انہوں نے میدان جنگ میں مقاصد حاصل کر لیے؟ ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں انہیں آخر حاصل کیا ہوا ہے؟ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا دشمن مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا، اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل چوتھے روز بھی حملے، تازہ حملوں میں 7 فوجیوں سمیت 9 افراد شہید، 260 زخمی۔ سیرک بندر عباس اہواز جزیرہ کشم میں بمباری، جزیرہ کیش میں پاور پلانٹ کے نزدیک امریکی بمباری سے تکنیکی آلات کو نقصان، بجلی کی سپلائی عارضی طور پر معطل۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیرک اور بندر عباس میں امریکی پروجیکٹائل گرے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے فوجی کارروائیوں کا اعلان کرتے ہوئے نئے حملوں کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا امریکی فوج ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کے خلاف بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب فضائی دفاعی نظام فعال۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے، بحرین اور کویت میں امریکی اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا۔ کویت کی علی سالم ایئر بیس میں ڈرون لانچنگ پیڈ پر حملہ، اردن کی الازرق ایئر بیس پر امریکی تنصیبات پر ڈرون داغے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف فتح تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے جب تک جارے امریکہ موجود رہے گا گیس اور تیل ذخائر خطے سے باہر نہیں جائیں گے۔ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا آبنائے ہرمز کھلنے میں تاخیر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا جنگ کے دوران ایران آبنائے ہرمز کا مکمل انتظام سنبھالے گا۔ ایران کے اقدامات عمان کی خود مختاری کے خلاف نہیں۔ ایران کا کویت کے بحری جہاز پر حملہ، کویتی فوج نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا نیول جہاز پر حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ طبی امداد کے بعد تمام کی حالت مستحکم ہے۔ ایک بیلسٹک، 5 کروز میزائل اور 33 ڈرونز کو فضا میں تباہ کیا۔ کئی اہم شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تباہ شدہ میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ گرنے سے نقصان ہوا۔ ہرمزگان میں امریکی حملہ سنگین جنگی جرم ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ ہر روز ایران کے خلاف دشمنی کا نیا پہلو ظاہر کر رہا ہے۔ ایرانیوں کے خلاف امریکی جرائم کی فہرست مسلسل طویل ہو رہی ہے۔ امریکہ 4.5 ماہ سے ایران کے خلاف جنگی جرائم کا مرتکب ہے۔ ہرمزگان پر امریکی حملے میں جواد حسن زادہ کے خاندان کے 3 افراد شہید ہوئے۔ امریکہ نے ایران کے $13 کروڑ کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کر دیے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ محدود سرگرمیوں کے لیے جرنل لائسنس بھی جاری کر دیا۔ متعدد ایرانی افراد، ادارے اور بحری جہاز پابندیوں کی فہرست میں شامل۔ جرنل لائسنس کے تحت بعض محدود نوعیت کی سرگرمیوں کی اجازت، کاروباری معاملات کو مرحلہ وار سمیٹنا، حفاظتی اور ماحولیاتی نوعیت کے محدود لین دین شامل۔ امریکہ اور ایران میں دوبارہ جنگ چھڑنے پر عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $85.93 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $80.20 کا ہو گیا۔ 3 دن میں خام تیل کی قیمت میں 11% اضافہ ہو چکا۔
عالمی منڈی میں سونا $4030 فی اونس فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1531 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، 100 انڈیکس میں 1,75,050 کی سطح پر ٹریڈنگ، انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 1 پیسے پر برقرار۔ ڈیموکریٹس نے امریکی سینٹ میں سالانہ دفاعی پالیسی بل پر بحث رکوا دی۔ ووٹنگ میں بل 46 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مسترد کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے $1 ٹریلین سے زائد مالیت کا بل تجویز کیا۔ ڈیموکریٹس کا ٹرمپ کی شروع کردہ ایران جنگ پر شدید اعتراض۔ سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر نے کہا بل منظور کرنے کا مطلب ٹرمپ کو کانگریس کی نگرانی کے بغیر ایران جنگ جاری رکھنے کا اجازت نامہ دینے کے مترادف ہوگا۔ امریکہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بتدریج ختم کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک مضمون میں لکھا کہ یہ محض نقطہ آغاز ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، اتحادیوں کے ساتھ مل کر ICC کو ختم کر دیا جائے گا، خواہ اس کے لیے ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہٹانی پڑے۔ ICC کو امریکہ خود مختار ریاستوں کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس عدالت کو بائیں بازو کی NGOs عالمگیریت کی حامی اور جار تھرڈ ورلڈ حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ عناصر قوت حاصل کر کے خود کو امریکی آئین اور امریکی عدالتی نظام پر غالب کرنا چاہتی ہیں۔ بلوچستان میں پاک فوج، FCC اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری، مؤثر کارروائیوں میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 126 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو چکے۔ سیکیورٹی فورسز خوارج کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ مولانا فضل الرحمان کو شہداء سے متعلق بیان پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی نیوز کانفرنس۔ سربراہ JUI کا بیان سیاسی، اخلاقی اور رسولی طور پر درست نہیں۔ مولانا کے حالیہ بیان میں بغض جھلک رہا ہے۔ دہشت گرد ہمارے آئین کو نہیں مانتے، وہ صرف حملہ آور ہوتے ہیں۔ مٹھی بھر لوگ اکثریت کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمے پر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ دہشت گردوں سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ سیاسی جدوجہد کو کسی صورت تشدد سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ پاکستان کی عوام نے شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی کو تسلیم نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان سینئر سیاستدان ہیں، مگر ان کا بیان افسوسناک ہے۔ ہم سربراہ JUI سے معافی کا تقاضا کرتے ہیں۔ مولانا کا بیانیہ ملک دشمن، شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا فضل الرحمان کے خطاب سے ملک دشمن قوتیں خوش ہوں گی۔ پاکستان کا امن سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی مرہون منت ہے۔ مساجد، امام بارگاہیں اور مدارس شہداء کے خون کی بدولت آباد ہیں۔ انہی شہیدوں کی وجہ سے ہم نے ہندوستان کو عبرتناک شکست دے دی۔ فوج، FCC اور پولیس کی قربانیوں کی بدولت ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ پاکستان شہادتوں کی وجہ سے آزاد ہوا اور شہادتوں سے ہی قائم ہے۔ ہم دشمن کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ ایسے موقع پر ایک جماعت کے سربراہ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز اور شہداء کے ورثہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مولانا کو پوری قوم اور شہداء کے ورثہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ معرکہ حق کی کامیابی کے بعد دنیا میں پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی قومی پیغام امن کمیٹی ارکان کے ساتھ گفتگو، کہا پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے مشن میں ہم ساتھ ہیں۔ حکومت سندھ کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہمارے جوان جان کی قربانی دے کر ملک کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ یہ سرحدوں پر تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے ہیں، اپنے شہداء کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو سب نے پہچان لیا۔ علامہ راغب نعیمی نے کہا امن قائم ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی۔ مسالک اور مذاہب مل بیٹھیں اور مکالمہ کریں تو بہتر نتائج ہوں گے۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا ریاست اور حکومت کے درمیان ایک خلا ہے۔ مدارس میں کئی چیزوں پر لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا۔ مدارس کے نصاب میں اور طلبہ کی ذہن سازی پر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم سے طلال چودھری کی ملاقات، وزارت داخلہ سے متعلق امور پر بات چیت، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی بھی ملاقات،
وزیر اعظم کی مانسون کے دوران صوبائی حکومتوں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ چیئرمین NDMA کی وزیر اعظم کو مانسون سیزن کے دوران ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ، پیشگی اطلاعی نظام کو مکمل فعال بنانے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ معاونت پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ بڑھتی آبادی ملک کو درپیش بڑا چیلنج ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ آبادی میں اضافے سے ملکی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بڑھتی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز پر بروقت قابو پانا ناگزیر ہو چکا۔ نیشنل پاپولیشن کونسل کا قیام اہم اقدام ہے۔ آبادی کی روک تھام سے متعلق اقدامات کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ FBR نے چھوٹے تاجروں کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم کا طریقہ کار جاری کر دیا۔ سالانہ 20 کروڑ روپے تک ٹرن والی دکان کے مالک فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مجموعی ٹرن اوور پر 1% ٹیکس لینے کی تجویز۔ حکومت کو اسکیم کی کامیابی سے سالانہ 50 ارب روپے سے زائد آمدن متوقع۔ دکاندار چاہیں تو عام انکم ٹیکس ریٹرن بھی جمع کرا سکیں گے۔ کم از کم 25,000 روپے ٹیکس نقد جمع کرانا لازمی ہوگا۔ ایک سے زائد دکانوں کے مالکان اسکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ رجسٹریشن IRIS پورٹل، موبائل ایپ یا قریبی ٹیکس دفتر سے ہو سکے گی۔ مجوزہ اسکیم کے تحت اہل دکانداروں کو گرین پلیٹ جاری کی جائے گی۔ FBR افسران گرین پلیٹ دکان میں داخل نہیں ہوں گے۔ مسودے پر 7 روز میں اعتراضات اور تجاویز طلب۔ ملک میں کہیں مونسون برسات، کہیں حبس کا راج۔ لاہور اور کامونکی میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم۔ پشاور، مانسہرہ، ایبٹ، دیر، چترال، سوات میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ مری، گلیات، چکوال، جہلم میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔